پتہ نہیں جب یہ سڈنی بتایا کرتے تھے، آپ کے برسبن بتاتے ہیں. تو میرا آج بھی ان سے وہی سوال ہے کہ بھائی آپ مجھے بھی بتائیں، میں بھی آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، کہ آپ نے یہ اپنے ماں باپ کو تو ابھی تک آپ نے بتایا نہیں تھا اس ٹائم تک بھی. کوئی ہمیں بھی بتائیں کہ کیا ریزن بنی آپ کی یہ مرزائیت کو چوز کرنے کی. انہوں نے مرضیت چوز کی ہے تو اس کے بعد یہ کمنٹ لگا ہوا ہے ان کا طاہر صاحب کا. آپ وہ کمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا طاہر صاحب نے کیا اچیو کیا ہے. ان کی اچیومنٹ یہ کمنٹ میں نیچے لکھی اگر ہوئی ہے. مرزا صاحب سچا نہیں ہے تو اللہ کا ہر نبی تو ولا حول ولا قوت. یہ مل گیا ان کو، یہ حاصل ہے، یہ وصول ہے جماعت قادیانیہ میں جانے کا. یہ حاصل وصول ہے، اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. دیکھ لیں اب کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے اس کو کہ اس کے اندر اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہر نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اس ٹائم پہ ان کو دوسرے براڈ پہ بیٹھ کے وہ طریقہ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کیسے راغب کرنا ہے نا. اور ان کا ایک چھوٹا بھائی، اس کا بھی واقعہ سنا رہے تھے کہ بس میں انشاءاللہ میری کوشش ہے. میں نے خیر سوال کیا تھا ان سے، یہی پوچھا تھا کہ یار آپ بتائیں تو صحیح آپ نے کیوں چوز کیا نا. تو انہوں نے خیر جواب نہ دیا، اپنا نام ہی بدل لیا اب تو ٹک ٹاک وغیرہ سے. احد ہوا کرتا تھا ان دنوں میں ان کا نام، پتہ نہیں جی نام جی تھا یا ایسے ویسے ہی رکھے ہوئے. ایسے نام رکھا ہوا تھا انہوں نے، ایسے نام رکھا ہوا. چھوٹے بھائی کو بھی لے لوگ کے آئیں گے انشاءاللہ. اس کو بھی لوگوں کو یہ ترغیب دیتے کہ ہم گالی نہیں دیتے، اور ان کے اسکرین شاٹس پڑے ہیں کہ جس میں یہ صاف مطلب بھائی اس سے گالیاں بڑی دے رہے کیا ہوتے ہیں. گالی ہوگی جو انہوں نے یہ جو نبیوں کو دی. ابھی یہ سمجھ لگی ان کی گالی، اس سے بڑی اور کیا گالی ہوگی. یہ تو اللہ کے دین کے ان چنندہ لوگوں کے اوپر گالی دی ہوئی ہے اس بندے نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن کر نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا. یہ اس کی تعلیم نہیں ہے، یہ اس کے جو بانی ہے نا، جس کو اس نے مانا ہے مرزا غلام قادیانی، یہ ان کی ان کی تعلیم. تعلیم ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام جھوٹا ہے. اچھا اسلام اے ڈاکٹر کسی صاحب شخص کے ساتھ منسلک ہے. انہیں آیت جی جی الکرسی دی شرط رکھی سی تے وہ میں پڑھی آیا نہیں ہوتے ہوں. یہ تو وہ تسی شیطان جانو تے نہیں، آپ تسی جانو. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان کبھی نظر آیا ہے؟ یہ بھی واہ پوائنٹ ہے، ماشاء یہ اللہ بھی پوائنٹ ہے جی، میں پوائنٹ ہے. جب سے یہی بات سوچ رہا ہوں، بار بار ماشاء اللہ. آپ نے آیت الکرسی بھی پڑھ دی ہے، اونچی بات میں پھونک بھی مار دی ہے، پھر آپ مطلب توقع رکھ رہے ہیں کہ شیطان آئے گا اس براڈ کے قریب. ایسے نہیں ہو سکتا سر. او مولوی زید کدھر گیا ہوا ہے؟ وہ بزی ہے تھوڑا جا. مولوی زید تھلے میسج کریں یار اگر جے میری آواز سن رہے ہیں. وہ طاہر واسطے قاضی یار لبدا پھردا پر لبدا کوئی نہیں پیا جے. یار ضیاء میں بھائی دا نمبر جڑا میرے کول ہے نا او دا نیٹ نہیں چینج پہ ہو گیا. چلدا، او دا نیٹ نہیں پہ چلدا. چینج کر لیا نا؟ میرا خیال ہے چینج ہے. میں زاہد بھائی کو چیک کر لینے ہونے. یار میں نا انہاں نو کوئی سامان بھیجیا ہوا تے او تصویر انہاں نے میں بھیجی اور تے ڈرائیور دا نمبر بھی ہے نا، تے او میرے لو جا ہی نہیں رہا انہاں دے واٹس ایپ تے. میں سوں گیا تے نہ ہوئے بھائی او کم اگے پیچھے ہو جائے. عثمان تیرے کو کیڑا نمبر ہے؟ میرے کول جڑا وے وہ پرانا وے تے وہ میرے کول ہے بھی نہیں اس ٹائم دوجے موبائل دے وچ. یہ نواں کمنٹ وہ نے پھر دوبارہ نواں کمنٹ کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر مرزا صاحب سچے نہیں ہے تو اسلام پھر سچا نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ ایسا ہے نہیں جو مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ بتا دے. تھلے ڈیٹ آف برتھ لکھی مرزا صاحب دی. یہ مرزا بات ہے، صاحب کی مرزا ڈیٹ آف صاحب برتھ کا بتاؤ. مرزا صاحب کا میم دکھا دینا اگر قرآن و حدیث سے، ٹائم قیامت تک ہے. مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ طاہر. اگر اتنے بڑے تم اپنے نبی کے ماننے والے ہو نا، مرزا غلام کا دینے اس کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ.
لکھو نیچے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. بڑے سے بڑا مربی آ جائے اور مرزا صاحب ڈیٹ آف برتھ نہیں بتائے گا. طاہر میر سلیم نہیں دس سکیا. میر سلیم نے اسے پوچھا سی نا میں تو انہیں کیا سی وہ ایک طویل موضوع ہے وہ پھر کر لیں گے اس سے بھی گل سی. میں ابھی دیکھو ان کو جھوٹا کرتا ہوں. لکھا ہے اس نے فیبرری 1835 اس نے مرزا کو جھوٹا کر دیا. اس نے مرزا صاحب کو جھوٹا کر دیا. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں 1839-40 سے پیدا ہوں. اس نے مرزا صاحب کو جھوٹا کر دیا. یہ تو لات ہے بھائی. اب نہیں 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 آپ کو نہیں پتا اس بات کا. مرزا صاحب کو ماننے والے مرزا صاحب کو کس طرح جھوٹا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی ہے. مرزا صاحب کے ماننے والے مرزا صاحب کی اس بات کو لیتے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ میں 1839-40 میں پیدا ہوں. اس بات کو یہ لیتے ہی نہیں ہے. مرزا کو جھوٹا مانتے ہیں. خود ہی جھوٹا مان دیا. اب اس نے خود جھوٹا کرتے مرزا غلام قادیانی کو. تو آپ بتائیں اوئے تھوڑا اسلام جھوٹا پی گیا جی مرزائیو جس اسلام خدا دی تسی مانتے ہو نا وہ جھوٹا پی گیا. یس یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے طاہر صاحب جو آپ نے لکھی ہے. یہ اسکرین شاٹ لے لو جی. نے مرزا صاحب دی تاریخ پیدائش ہے دسی. نہیں نہیں طاہر صاحب نے مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش بتائی ہے 1835. اس کے مطابق اس نے مرزا صاحب کو جھوٹا ڈکلیئر کر دی ہے. پہلے اس نے طاہر بولا صاحب جی ہونا طاہر صاحب چونکہ آپ پڑھ کر احمدی نہیں ہوئے اس لیے آپ کو نہیں معلوم کہ 1835 نہیں بتانی تھی, جھوٹ بولنا تھا. بلکہ کیوں جی ڈار صاحب کیسا ہے؟ بالکل بالکل جی. جنہوں کو معیار ہے سانو پتا ہے. نہیں اس کا معیار اتنا ہے کہ اپنی بات کر کے مکر جاتا ہے. دیکھو یہ تو وہ انسان ہی نہیں جو اپنی بات پہ قائم رہ سکے, جس کی زبان ایک نہیں ہے. کہتا جی آپ سنائیں یہاں پر آیت الکرسی تو میں اوپر آتا ہوں. انہوں نے سنائی لیکن یہ بھاگ گیا, اوپر نہیں آیا. نہیں صرف اوپر آنا نہیں تھا, اوپر آ کے اس نے تبلیغ کرنی تھی. اس نے بتانا تھا کہ اس ایسے ہی ہے نا کہ یہ اس وجہ سے یہ مسلم لعنت ہے اوئے طاہر تیرے تے لعنت ہے. دیکھو اس نے لکھی نیچے دیکھو یار دیکھو نبیوں کا نام بھی لیا اور ساتھ علیہ السلام نے لکھا. ٹھیک ہے, اور مرزا غلام قادیانی کی باری یہ کیسے اس کی طرف جاتی ہے, روح طرف جاتی ہے. وہ مرزے کے ساتھ یہ نہیں تم مجھے کہنے دیتے. یہ جڑے گوشت پیچھے ہویا نا مرزائیے نے اتھے ہی منہ مارنا. وہ 5 ٹاکی جڑا گوشت ہے نا اد کپا اتھے ہی منہ مارے گا. گند نے گند جی منہ مارنا. میں اج تک انہیں آ کے اتنے آ کے دسیا بھائی میں کیوں مرزائی ہویا وا. کوئی ایسی یار کوئی گل بات ہے ہی کوئی نہیں. جاہل دا بچہ. انہیں مرزا صاحب نو جھوٹا کر چھڑیا ہے. مرزا صاحب نے کیا کہ میں 1839-40 پیدا ہویا وا. انہیں کیا نہیں 1835 پیدا ہویا. انہیں کیا مرزا دا تیری بہن دی تو کون ہے دسنا والی ڈیٹ آف برتھ. تینوں کی پتا اپنے بارے تو اس میں پیدا ہونا پیسا ہے. اتنے لکھن والا تو میں سا, میں ڈیٹ تیری کاؤنٹ کیتی ہے. منجی دے نال لمحہ پیا ہوا سا میں جو تو پیدا ہو رہا. جس منجی تو پیدا ہو رہا نال میں بیٹھا ہوا سا پرا ہے. اے حالات نے دے. اور طاہر اللہ دی قسم میں حیران ہونا کہ کہڑے ماں پیو نے تیرے ورگی جاہل اولاد پیدا کیتی ہے. یا تے او تو انہاں دی غلطی دا کوئی نتیجہ میں تے یا انہاں جم کے نا تینوں تے انج ٹیشو دے نال ہی تینوں پراں کر کے سٹ سڑیا سی. او بیوقوف دیا بچیا اتنے آ کے دلیل دے یا کیوں منی مرزے نو. میں میرا انٹرویو لیا سی نا ادھر ہاں اتنے ہی مت کر آ کے دس منو بھائی کیوں منیا. ساکی اس بندے نے پتا کی کیا ہویا ہے. ان نے میرے منہ تے کیا ہویا ہے کہ میں جدوں احمدی نہیں سا تو میں گالاں کڈ رہا سا.
ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਗਾਲਾਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰੜਾ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی کیسے ہیں؟ کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک الحمد شکر اللہ کا جناب۔ بھائی کیا ہو گیا کہ اس کے پیچھے کلاس ہو رہی ہے یار، چھڈو ٹھنڈے ہو جاؤ تھوڑے۔ نہیں اوپرائز بھائی صرف انہوں نے یہ نیچے لکھا تھا کہ اسلام اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں نا تو اسلام بھی جھوٹا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1835۔ تو میں نے کہا مرزا صاحب کو جھوٹا تم نے خود کر دیا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے 1839-40۔ یہ سارے کہتے ہیں جی وہ 1835 سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جھوٹا کون کر رہا ہے مرزا صاحب کو؟ ہم کر رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کے خود کے بیان کو یہ نہیں مان رہے، ان کو نبی مان رہے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں مان رہے، وہ جو وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے حساب کتاب لگا کے بتائی ہوئی ہے۔ چلیں تھنک صاحب ہم نے وہ جی جی سر تھنک صاحب ہم نے بینر لگایا ہوا، ان کیس یو آر ونڈرنگ کہ یہ بینر کیا ہے، تو ہم احمدیوں کو پکار رہے ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور وہ ہمیں احمدیت کی تبلیغ کریں تاکہ ہم بھی وہ جو بیعت نامہ ہے اس پہ سائن کریں اور الہی جماعت کا حصہ بن جائیں۔ زبردست اور اچھی تحریک ہے آپ کی۔ ہاں لیکن ہماری پکار کے اوپر جماعت کے جو وہ تھے نا جن کے بارے میں خلیفہ دوم نے کہا تھا، وہ ڈار صاحب خلیفہ دوم نے کیا کہا تھا؟ وہ جو تبلیغ کریں گے پتہ نہیں، وہ حوالہ ذرا پڑھیے گا، وہ بڑا دلچسپ انہوں نے فرمایا ہوا ہے۔ نہیں وہ خلیفہ نے کہا، مفتی مبشر صاحب نے کہا ہوا ہے، مبشر کالو صاحب، مفتی مبشر کالو صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اللہ پوچھے گا تبلیغ کی تھی، چندہ دیا تھا؟ جو کہے گا دیا تھا تو کہے گا جاؤ بہشتوں میں داخل ہو جاؤ جا کے۔ ہاں تو یہ جناب بالکل بہشتوں میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے، یہ ہمیں تبلیغ کے لیے یہاں پہ نہیں آ رہے۔ ہمارا یہ میرا یہ ایک دعویٰ ہے جو میں نے ٹیبل کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی احمدی پڑھ کر احمدیت قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے جھوٹا ثابت کریں، اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ اس نے 85 کتابیں پڑھ کے یا ان میں سے کوئی ایک یا کوئی ایک چیپٹر اس کا یا کوئی ایک پیج یا ایک پیسج یا ایک لائن پڑھ کے وہ احمدیت اس نے قبول کیا ہے، تو وہ فوری رابطہ کریں، یہاں پہ تشریف لائیں، مجھے تبلیغ کریں، اور میں بیعت فارم بالکل سائن کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن تھنک صاحب کوئی بندہ اس میرے دعویٰ کو چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ مجھے تقریباً کوئی مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اس اعلان کو، اس چیلنج کو جاری کیے ہوئے، اور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر جا کے اس کا ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ آپ کے دعوے کو تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دوں میں افضل صاحب؟ جی جی یہ اسائلم ختم، قادیانیت ختم۔ نہیں، یہ طاہر کا دعویٰ ہے کہ طاہر پڑھ کے، اور ابھی اس نے کہا تھا کہ میں اوپر آ کے تو میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ پڑھ کر احمدی ہوا ہے، اور یہ مجھے بھی یہ ابھی تعلیم کرے گا اسی احمدیت کی جس سے اس نے جو پڑھا ہے۔ لیکن اس نے شرط لگائی تھی تھنک صاحب، اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سنا دو تو میں آتا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے سنا دی ہے، یہ ابھی بھی نہیں آ رہا۔ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جب آیت الکرسی میں نے سنائی، نہیں ایسے بھائی تھوڑا نا آئی نو تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، ایسے نہ کہیں۔ دیکھیں وہ نا، دیکھیں کوئی بھی جب کہتا ہے نا میں احمدی ہوا ہوں، تو اوبیسلی 83 کتابیں پڑھنا کوئی ایزی کام نہیں ہے، وہ کوئی ساری پڑھ کے نہیں ہوتا، اوبیسلی اس کی جزیات ہوتی ہیں جو اس کو سمجھ آتی ہیں، ٹریگر کرتے ہیں ایک دو پوائنٹس جو اس کے عقلی دلائل جو اس کو لگتے ہیں، تو اس وجہ سے داخل ہوتا ہے۔ لیکن ان کو ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ شاید کچھ چیزیں ان سے مس ہو گئی ہوں، تو وہ پڑھ لیں۔ اب نہیں تھنک بھائی، اگر وہ چاہیں تھنک بھائی، مجھے سیکھنا سکھانا لگا رہتا ہے۔
मुझे गुस्सा इस बात का तो है ही नहीं ना, मेरी तरफ से जन्नम में जाए ये भी जाएं और बाकी सारे भी जाएं, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे गुस्सा इस बात का है, ओ भाईजान बात तो कर लेने दें। मुझे थिंक भाई गुस्सा इस बात का है कि इसने मुझे 1 घंटा अपनी ब्राड पे बिठा के मेरा पूरा इंटरव्यू लिया, बहन भाई माँ बाप तक पूछे, तो इसका दावा था कि मैं भी बताऊंगा। मुझे इस बात का गुस्सा है कि ये जाहिल का बच्चा आज तक नहीं बता पाया है। आए ना बताए आके। वो बिजी होंगे, वो नहीं कर पाए होंगे, आप उनको थोड़ा सा हुस्न ज़न रखा करें ना। देखें हुस्न ज़न बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप हुस्न ज़न रखें, वो इंशाल्लाह जो भी उनके कभी सवाल होंगे या जो जिसमें वो कंफ्यूज होंगे वो आके पूछ लेंगे। वो अक्सर मैं देखता हूँ वो सुन रहे होते हैं डिफरेंट ब्रॉड्स पे, दूसरे ब्रॉड पे, लाइक इम्तियाज़ साहब की ब्रॉड हो गई या इस तरह की ब्रॉड सीखने के लिए वो आते हैं, वो सुन रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा ना और सब्र से काम लें, और जब हम ऐसे कलामात कहते हैं ना कि डर गया भाग गया या इस तरह, तो वो फिर और दूर हो जाता है बंदा। मेरा ख्याल है ज़रा थोड़ा सा हौला हाथ रखो प्यार से, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो आएंगे कभी ना कभी। ज़रूरी नहीं उन्हें साबित करना कि उन्होंने क्यों कबूल किया, ज़रूरी नहीं है। वो जो चीज़ें हम बता सकते हैं उन्हें, या जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ आई बाद में, हम उनको बता सकते हैं कि यार इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी एक लंबा अर्सा एमडी रहे हैं और मैं भी रहा हूँ और किसी वजह से रहे हैं, ठीक है ना। उस वक्त हमें भी यही लगता था दलीलें हमारी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी, तो फिर हमने कहा चले आई थिंक इट्स बेटर टू लीव। तो उनको भी हम यही समझेंगे कि उन्होंने शुरू में जो चीज़ें उन्हें बताई गई हैं वो उनके लिए ये वाकई दलील है, वो वाकई उनके लिए सच है, उनका वर्जन जो है वो सच मान के चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम दें उन्हें कि वो समझें। यार भाई हमारी जात तक रहे ना, देखिए हमारी जात तक रहे, अंबिया की जात तक न जाए ना। इसने तो अंबिया की शान में गुस्ताखी की है। वो मैं कहूँगा कि वो उनकी जो जो जिसमें वो बैठते हैं उसकी वजह से हुआ है। मेरा तो यही है, जहाँ वो बैठते हैं उस तरह का फिर उन पर असर होता है। तो मे बी वो पहले ऐसे ना हो और अब वो हो गए हैं, वो टाइम के साथ साथ ही ठीक होगा ना। तो ठीक होगा ना। तो मे बी वो पहले ऐसे ना हो और अब वो हो गए हैं, वो टाइम के साथ साथ ही ठीक होगा ना। तो असर होता है। तो मे बी वो पहले ऐसे ना हो और अब वो हो गए हैं, वो टाइम के साथ साथ ही ठीक होगा ना। तो नहीं नहीं, वो सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बुटसकन साहब, वो सीख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। वो माशाल्लाह उन्होंने आज सुबह भी आए थे एक इम्तियाज़ भाई के सेशन में, वो सुन रहे थे। वो कह रहे थे मैं जाके देखूंगा पढ़ूंगा, और उसके बाद मैंने उनसे कहा था आप एक फ्रेंडली टॉक कर लें मेरे साथ, बैठ के एक फ्रेंडली डिस्कशन कर लेंगे हम और थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हाँ हाँ वही मैंने उन्हें कहा था कि मतलब हम नहीं चाहते कि, लेकिन बात सिंपल सी है, वो भी ट्रिगर हो जाते होंगे किसी का, एक दो लोगों की वजह से। तो बेहतर है अकेले अकेले बात हो जाएगी उनके साथ तो अच्छा होगा। मैंने उन्हें कहा है पहले वो पूरी वीडियो देख के आएँ, वो जो ट्रू इस्लाम यूके पे हुई थी, मैंने कहा आप देख लें ताकि उनके जहन में कोई ये ना हो कि किसी ने वीडियो काट के या थोड़ा बहुत अपना वेरिएंट सिर्फ ऐड करने की कोशिश की है। तो वो सुबह ही उन्हें बताया था, तो उनको आई थिंक टाइम चाहिए होगा, वो काफ़ी लंबी एक सेशन था ट्रू इस्लाम का, तो वो देख लेंगे। तो उसके बाद उनसे बात हो जाएगी कि वो क्या समझे हैं और मैं बता दूंगा मैं क्या समझाऊँ, क्योंकि मैं भी उसी पॉइंट की वजह से थोड़ा, मुझे जिसकी वजह से मैं थोड़ा साइड पे हुआ था, मैंने कहा था यार ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जो चीज़ मैं समझ रहा था वो ऐसी नहीं है। तो या वेट करते हैं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ठंडी करके खानी चाहिए। ये मैं ज़रा ये ज़रा डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं करता हूँ, आप करें बात।
فَقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہاں جی یہ سورۃ القصص کی آیت نہیں ہے یہ؟ ہاں جی پڑھ لیں، وہاں سے نکال لیں. ہاں میں ذرا نا وہ نکال لوں، مجھے 1 منٹ دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ تو قرآن سے اس کتاب کی جو ہے باقاعدہ وہ لے رہے ہیں سند کے یہ قصے جو ہیں بیان کرو تاکہ جو ہے وہ فکر اور غور کریں. تو مجھے وہ نکال لینے دیں پھر میں بات کروں. ٹھیک ہے، اوکے. دیر میں آپ کریں باتیں آپس ہاں میں. جی. کدھر گئے محمد سہیل صاحب؟ ابو طالب صاحب بڑے دنوں بعد آئے ہیں، بہت مصروف ہیں آج کل لگتا ہے. ابو طالب صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ وہ آپ کے مردوم مغفور کہ میں انج کر دیاں گا تے مینوں کچھ نہیں ہوئے گا تے میں جتھے مرضی دنیا دے علاقے چلا جاواں بادشاہ رہواں گا. کتنے گئے نے وہ جہاں گئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اب مزید پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو نہیں پتہ. بہرحال میں تو آج کل مصروف ہو گیا ہوں پھر اس وجہ سے کہ رمضان جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزرنے والا ہے، تو کوشش کی ہے اب پچھلے 3-4 دن جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی خطبہ جمعہ آیا ہے حضور انور کا، تو دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے. باقی یہ ٹک ٹاک کی دنیا پہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم اس وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے دعا کرنی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا سب دوستوں کو کہ کوشش کریں کہ اس طرف زیادہ توجہ کریں. یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں شروع سے، مطلب کہ آج سے 2 سال پہلے بھی